حضرت عیسیٰ کا واقعہ حصے دوم قرآن و حدیث کی روشنی میں مصر کی جانب ہجرت۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دے۔ جب اب 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ کو معلم کے پاس درس گاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے اب کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے، حالانکہ کہ اب کے خاندان کے لوگ آپ کی اور حضرت مریم کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس بمصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ معجزات، انعامات اور فضیلتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتربی نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے۔ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے، اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے یہود و نصری کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر الفاٹے لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورۃ العمران میں ہے کہ اماں کی گود میں بھی اور الفادر عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ علی ملیالم کی قیادت کے لیے باحیثیت خلف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر، قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے۔ البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور ہم رد و غم خار تھے۔ وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشان باری تعالیٰ ہے،
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اب گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سورۃ عمران 25۔ لفظ حواری اہور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہے۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حوار 3 حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ حواریوں کی فرمائش ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا۔ 2 اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ سورۃ المائدہ آیات 111 تا 115۔ ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نقل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور الفاٹے کر رکھا، تو وہ بندروں اور ساروں میں تبدیل ہو گئے۔ ابن کثیر۔ عقیدہ تثلیث ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ ہی کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورۃ الاخلاص۔ نصری نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک قسطوریے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصری فرقوں میں تقسیم تھے۔ ان کا عقیدہ 3 الگ الگ الفاصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی باشکل مسیح دنیا میں اترا۔ دوسرے فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ معارف القرآن جیم 2 سواد 618۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔
मसीह मरियम के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसका कलमा थे, और तीन खुदा कहने से बाज आ जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ही माबून वाहिद है और उससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ जमीन आसमानों में है सब इसी का है और अल्लाह कारसाज है। सूरत अल-निसा आयत 171। सूरत अल-माइदा में इरशाद है, यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा मसीह इब्न मरियम ही अल्लाह है। 2। आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह, उनकी वालिदा और रावी ज़मीन के सब लोगों को हलाक करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ इख्तियार रखता हो। आयत 17 सूरा मरियम में अल्लाह ताला ऐसा कहने वालों को अज़ाब इलाही याद करवाते हैं। इरशान बारी ताला है और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है। तुम बहुत बारी बात ज़बान पर लाते हो। करीब है कि इस अफ्तरा से आसमान फट जाएं और ज़मीन शिक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं कि वो अल्लाह की औलाद साबित करने बैठे और अल्लाह को शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। आयात 88-92। क़त्ल काम नसूबह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूद व नसार के भटके हुए लोगों को तौहीद की तालीम देते रहे और उन्हें वाज़ व नसीहत फरमाते रहे, लेकिन यहूदियों ने न सिर्फ उनकी तकज़ीब की बल्कि मुसलसल इहानत भी करते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को 3 साल का अरसा गुजरा था कि बनी इसराइल ने आपको अपने लिए बड़ी रॉकोट समझते हुए कत्ल का मंसूबा बना लिया। कुरान करीम में है, और काफिरों ने मक्र किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। सूरा इमरान। चून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाम का इलाका रोमियों के ज़ेर नगी था। यहाँ उनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसके कान भर दिए, चुनाचा उसने यहूदियों के मुतालबे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बाहिफाजत आसमान पर अलिफाटे लिया और उनकी जगह उनके हमशक्ल को सूली दे दी गई। ताहम वो यही समझते रहे कि उन्होंने मसीह इब्न मरियम को सूली पर लटकाया।